کا جب میرے بارے میں پوچھا گیا اپنا پریچے کراؤں گا، اپنی ڈیفینیشن خود بیان کروں گا، اپنا تعارف خود کراؤں گا اور اس کا نام سورۃ الاخلاص رکھوں گا۔ اتنی پیور وہ سورت ہوگی، اس میں موسیٰ کا ذکر نہیں کروں گا، عیسیٰ کا ذکر نہیں کروں گا، داؤد کا ذکر نہیں کروں گا، نبیوں کا ذکر نہیں کروں گا، جنت کا ذکر بھی نہیں کروں گا، جہنم کا ذکر بھی نہیں کروں گا، فرشتوں کا ذکر بھی۔ میں نے ساری صورتوں میں 113 صورتوں میں سب کا ذکر کیا ہے، لیکن ایک صورت خالص میرے لیے ہوگی، میرے علاوہ میں کسی کو بیان نہیں کروں گا، جس میں صرف اللہ ہوگا، اللہ ہی اللہ ہوگا۔ یہ سورۃ الاخلاص۔ اگر کسی دوسرے کا ذکر آ جائے تو یہ سورۃ الاخلاص خالص نہ رہے گی تو اخلاص کہاں سے ہوگی؟ لیکن اب سنیے، جس کو اپنے لیے خالص کیا، جب اس کا بھی ذکر کیا تو کس شان سے کیا؟ قل اے محبوب آپ کہہ دو، یعنی اپنا تعارف کرا رہا ہے اور اپنے سے پہلے اپنے محبوب کا ذکر کر کے بتا رہا ہے کہ جہاں میں اپنے لیے خالص کرتا ہوں وہاں بھی پہلے محبوب کا بیان کرتا ہوں۔ حبیب کے ذکر کے بغیر اخلاص بھی مکمل نہیں ہوتی۔ قل اے محبوب تم کہہ دو، هو اللہ احد، اللہ ہے، ایک ہے، الصمد، وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، پھر اسی کا ذکر کیا، کسی کا ذکر نہیں کیا۔ وہ اللہ ہو کر اخلاص میں بھی محبوب کا ذکر کے بغیر اپنا ذکر نہیں کرتا، اور تم امتی ہو کر اپنے باپ کو لے کے بیٹھی ہو، میرے ابا ایسے، میرے دادا، نبی کا ذکر کرتے کب نہیں؟ ننگے دھڑنگے پیروں کی کرامتیں تو گڑ گڑ کے پڑھتے ہو، نبی کے معجزات کتنے بیان کرتے ہو، نبی کی سیرت کتنی بیان کرتے ہو، سیرت مصطفیٰ میں بھی تم اپنے باپ دادا اور اپنے پیروں کو لے کر کے بیٹھتے ہو۔ تمہیں ڈر نہیں لگتا جس کا کھاتے ہو اس سے بے وفائی کرتے ہو؟ بتاؤ، اگر غالب کے نام کی محفل ہے تو کوئی اقبال بیان نہیں کرتا، اقبال کے نام کی محفل ہے تو کوئی میر بیان نہیں کرتا۔ کتنے نمک حرام ہو گئے عشق کا دعویٰ کرنے کے بعد، سیرت مصطفیٰ کی محفل میں بھی اپنے باپ داداؤں کا ذکر کرتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ ارے حق تو یہ تھا کہ باپ داداؤں کی محفل میں بھی ذکر مصطفیٰ کیا جاتا، حق تو یہ تھا کہ اپنے پیروں کی محفل میں بھی ذکر مصطفیٰ کیا جاتا۔ یاد رکھنا، ہم پیروں کے اولیاء کے ذکر کے مخالف نہیں ہیں، سب کا ذکر ہونا چاہیے، لیکن سب سے زیادہ ذکر مصطفیٰ ہونا چاہیے۔ یہی ہمارا مسلک ہے، یہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ ورنہ اٹھا کر کے دیکھو ہدایت بخش، اٹھا کر کے دیکھو فتاوی رضویہ، اٹھا کر دیکھو الامن والعلا، اٹھا کر دیکھو زبدۃ الزکیہ، کوئی تحریر ایمان کی اٹھا کر کے دیکھو۔ عشق مصطفیٰ کے گل نہ کھلائے ہو تو بتائیے فقہ کی زمین کتنی خشک زمین ہے، مگر اس میں بھی عشق کے کیا گل بوٹے لگائے ہیں۔ کسی نے کہا پانی میں سب سے افضل پانیوں میں سب سے افضل پانی کون سا ہے؟ تو امام کہتے ہیں وہ پانی ہے مصطفیٰ جان رحمت کی انگلیوں سے نکلا ہوا پانی، انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری بہوا۔ ارے جنت میں کوثر تو نصیب ہوگا، لیکن جنت میں مصطفیٰ جان رحمت کی انگلیوں کا ہاتھ کا پانی کہاں نصیب ہوگا؟ یہ نصیب تو صحابہ کا تھا، انہوں نے پیا بھی، وضو بھی کیا، غسل بھی کیا، یہ صحابہ کی شان ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، ہاتھ جوڑ کر اگر اپنی نسلوں کو مرتد ہونے سے بچانا ہے تو ان کو عظمت مصطفیٰ بتانی ہوگی، اور عظمت مصطفیٰ تم اپنے نبی کا ذکر کرتے کب ہو؟ بہت معذرت کے ساتھ، غیبن شاہ اس ولی کو کہتے ہیں جس کا نام پتہ نہیں چلتا تو لوگ ان کا نام غیبن شاہ رکھ دیتے، ٹھیک ہے؟ لوگ غیبن شاہ کی کرامتیں تو بیان کر رہے ہیں، اپنے نبی کی سیرت بیان نہیں کر رہے۔ معیشت میں جواب کیا دو گے؟ آج کہتے ہو فتنہ ارتداد بڑھ رہا ہے، اگر ہم نے نبی کی سیرت پیش کر دی ہوتی آج کوئی بچی مرتد نہ ہوتی، کوئی بیٹا مرتد نہ ہوتا۔ ذمہ دار تم ہو، اس لیے میری گزارش ہے اپنے بزرگوں کی روش پر آؤ۔ آپ کو بتاؤں حضرت مجدد الفسانی اپنے زمانے کے سید الموحدین، جس نے اکبر کے فتنے کو دھول چٹائی ہے، ہمیں فخر ہے ہم اس ہندوستان میں رہتے ہیں جس میں مجدد الفسانی جیسا مجدد پیدا ہوا ہے۔ انہوں نے توحید پر وہ پہرا دیا ہے کہ عرب کی علماء بھی ان کو رشک کی نظر سے دیکھتے ہیں، مگر توحید پر پہرا دینے والا اپنے زمانے کا سید الموحدین جب بات کرتا ہے تو کہتا ہے کہ میں اللہ کی عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ وہ رب محمد است، وہ میرے محمد کا خدا ہے، اس لیے میں اس کی عبادت کرتا ہوں۔ ورنہ دنیا میں تو بہت سے لوگ خدا بن بیٹھے، دنیا میں تو بہت سے لوگ خدا بن بیٹھے۔ میں کسی خدا کو نہیں مانتا، اسی خدا کو مانتا ہوں جس نے میرے محمد کو
والے خدا کی شان کا عالم کیا ہوگا. اسی لیے تو میرے امام بھی کہتے ہیں وہی رب ہے, وہی صرف وہی رب ہے, وہی رب ہے. کون رب ہے؟ جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا, ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا. تجھے حمد ہے خدایا, تجھے حمد ہے خدایا. یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے, تیرے پائے کا نہ پایا. تجھے یک نے یک بنایا, تجھے یک نے یک بنایا. وہ کماری پاک مریم وہ نفخت فیہ کا دم ہے عجب نشان اعظم, مگر آمنہ کا جایا کوئی سب سے افضل آیا, وہی سب سے افضل آیا. تجھے حمد ہے خدایا, تجھے حمد ہے خدایا. عرض یہ کر رہا تھا بچے کی ختنہ ہو ڈی جے بجا کر کے ناچو مت. جس نبی کے صدقے میں اللہ نے بیٹا دیا ہے, اب جلسہ کرو اور جلسے میں اپنے مسجد کے امام کو بلاؤ, اپنے علماء کو بلاؤ, مقامی علماء کو بلاؤ اور بلا کر ان سے کہو نبی کی سیرت بیان کرو. شادی کا موقع ہو ہلدی کی محفل میں ڈی جے بجا کے ناچو مت. جس کے صدقے میں اللہ نے تمہارے گھر میں خوشی دکھائی اس نبی کی محفل سجاؤ. بولو سیرت مصطفیٰ بیان کر. سیرت 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 پہ اتنی محنت کرو کہ دوست تو دوست ہے, دشمن کو بھی پتا چل جائے کہ ہمارے نبی کی شان کیا ہے. بس آخری دو چار جملے پڑھ کے آپ کو بتاؤں, اگر آج لوگ کسی کو مرتد بنا رہے, کیا کہہ کے مرتد بنا دے. دیکھو 1857 کے بعد کے مولوی یہ جو نیا دین لے کر آئے ہیں ہماری جوتے کی نوک پر ہے, کیونکہ یہ انگریزوں کی میز سے ملا ہے. ہم تو 1450 سال پہلے والا دین مانتے ہیں جو صوفہ کے چبوترے سے ملا ہے نا. تبلیغ کرنے نکلے اور کہتے نبی تو اپنی بیٹی کو بخشوا نہیں سکتے, ایسے نبی کا کوئی کلمہ پڑے گا؟ ہم کہتے ظالم, نبی کی بیٹی کی تو بخشش کی بات کرتا ہے. میرے نبی نے فرمایا مسلمان ماں کے پیٹ سے جو کچا بچہ گر جاتا ہے نا, وہ بچہ بھی اپنے ماں باپ کو جنت میں لے کے جائے گا. جب مسلمان کا کچا بچہ اپنے باپ کو اور ماں کو اپنے نال میں باندھ کے, وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کے سامنے وہ روایت پوری پڑھتا, لیکن اشارہ دینا علماء سمجھ رہے, آپ کو مزید تشریح سمجھنے تو علماء سے سمجھے. وہ کچا بچہ اور وہ کس شان سے لے جائے گا اس کو ایک سن لے. حدیث پاک میں میرے آقا فرماتے وہ کچا بچہ جو ماں کے پیٹ سے گر گیا تھا نا, حمل گر گیا تھا, وہ اللہ سے جھگڑا کرے گا قیامت. جھگڑے کے الفاظ ہے, جھگڑا کرے گا اللہ سے. یہ جھگڑا وہ نہیں ہے جو دشمن سے کرتا ہے, یہ جھگڑا وہ ہے جو محبوب محب سے کرتا ہے, محب محبوب سے کرتا ہے. یہ محبوب کے جھگڑے میں بھی بڑا مزہ آتا ہے. ہاں کبھی محبوب بنایا ہوتا تو پتا ہوتا, وہ تو روٹنے کا سبب تو تم جانو, ہم تو مصروف ہیں منانے میں. اس میں جھگڑا کرنے میں بھی مزہ آتا ہے, اس میں روٹنے میں بھی مزہ آتا ہے, اس میں منانے میں بھی مزہ آتا ہے. ہاں کیا سمجھتے ہیں, محبوب رکھا ہوتا تو پتا چلتا. ان خشک زاہدان خشک کو پتہ ہی نہیں عشق کسے کہتے ہیں, محبوب کسے کہتے ہیں, پیار کسے کہتے ہیں. اس لیے دنیا میں دل اٹکا ہے, ورنہ اگر یہ عشق حقیقی کے مزے لوٹتے تو پتا چلتا. حضرت بیدم شوارسی نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اگر کوئی عشق حقیقی حاصل کرنا چاہے تو کبھی کبھی بت خانے بھی خدا خانوں کی طرف اشارے دیتے ہیں. وہ بیدم شاہ نے کہا تھا راہ کعبے کی ملی مجھ کو صنم خانے, راہ کعبے کی ملی. یہاں آ کر لوگ اٹک جاتے ہیں کیسے. میں آپ کو بتاؤں مجھے بھی ایسے ہی ہوا. میں نے لوگوں کو پیدل چلتے ہوئے یاترا میں جاتے دیکھا تو مجھے اپنے اللہ پر یقین اور مضبوط ہوا. میں نے کہا جھوٹوں کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں, سچے کے لیے میں تہجد بھی نہیں پڑھتا. غور تو کریں, یہ رات کو جگ کر 6 گھنٹہ پیدل چلتا ہے, میں 10 منٹ کی نیند قربان نہیں کر سکتا. تو دیکھنے والوں کو بہت کچھ دکھائی دیتا. چلے بات ختم کرتا. آج کیا کر رہا تھا سنیے, غور سے سنیے. حضور کی عظمت کے ڈنکے بجائیے. یہ آپ کلمہ پڑھتے ہو نا نبی کا. اور ایک بات بتاؤں, میں مخالفت اور جھگڑا لگانے کے لیے اللہ میری نیت کو جانتا ہے, لیکن